النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ البخاری و مسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ کے سامنے بخشش اور مغفرت الہی کے تعلق سے بہت ساری گفتگو اللہ کی توفیق سے ہوئی ہے۔ آج بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی کافی دنوں کے بعد رکھنے کا ارادہ ہے، اور آج کا عنوان ہے مغفرت اور رمضان۔ میرے بھائیو دوستو، ابھی میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود جو پڑھی ہے، اس کے راوی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بڑے معروف اور مشہور صحابی ہیں، دنیا جانتی ہے۔ یعنی علم سے ذرا بھی شغف رکھنے والے لوگ اس صحابی رسول کا نام اچھی طرح سے جانتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان و احتساب کے ساتھ۔ یہ ایمان و احتساب کس چڑیے کا نام ہے، اس کو جانتے چلیں۔ تو ایمان و احتساب کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے جو روزے ہم پر فرض کیے ہیں، اس روزے کی فرضیت کو مانتے اور اس کی تصدیق کرتے ہوئے، اور یہ بات جانے کہ یہ واجب ہے، اس کے وجوب کو مانتے ہوئے روزے رکھنا، اور اللہ اس کے چھوڑنے پر ڈر ہو کہ اگر ہم اس کو جان بوجھ کر بلا کسی عذر کے چھوڑیں گے تو اس پر اللہ کے عقاب پر بھی جو ہے آدمی کو سوچ ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ جب اس طرح سے تصدیق کرتے ہوئے، اس کے وجوب کو مانتے ہوئے اور اس کے بلا وجہ بغیر کسی عذر شرعی کے چھوڑ دینے پر اللہ کے عقاب کو مانتے ہوئے اس کام کو کرنا، تو ساتھ ہی ساتھ ظاہر سی بات ہے آپ کو کیا کرنا ہے، اجر و ثواب اور اللہ رب العزت کی طرف سے نیکی کی امید بھی لگاتے ہوئے۔ یہ ہوا جو ہے رمضان کے روزے کا رکھنا ایمان و احتساب کے ساتھ، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اخلاص کے ساتھ اور ساتھ ہی ساتھ اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے۔ میرے بھائیو دوستو، یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیں، ایمان اور احتساب اگر دیکھا جائے تو جہاں ایمان ہوگا وہاں احتساب ہوگا، جہاں احتساب ہوگا وہاں ایمان ہوگا۔ کیونکہ ایک مومن جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت سے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہے، اور اسے بھی جان لیجئے جو اجر و ثواب کی امید رکھتا ہے وہ مومن ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں دونوں میں سے کسی ایک کا بیان کر دینا کافی تھا، یا اسی طرح سے ان دونوں کا پھر بیان کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ ایسا ہوتا ہے، دیکھیں اللہ اور اس کے رسول جب کوئی بات فرماتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں حکمت ہوتی ہے۔ اب یہ حکمت کبھی کبھی سمجھ میں آتی ہے، کبھی نہیں آتی۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ایک انسان کبھی کبھی کسی چیز کی تصدیق تو کرتا ہے لیکن وہ کام نہیں کرتا، اور کبھی کبھی وہ کام تو کرتا ہے مگر اس کے اندر اخلاص نہیں پایا جاتا۔ تو اسی لیے دونوں چیزیں بیان کر دی گئی کہ رمضان کے روزے رکھنا ہے اس کی فرضیت کے اعتقاد کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، اللہ رب العزت کے حکم کی بجاوری اور اسی طرح سے اللہ رب العزت ہی کے لیے رکھنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جب اس خوبی کے ساتھ آدمی رکھے تو وہیں یہ امید بھی ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت کے اس حکم کی بجاوری کرنے پر اللہ ہمیں اجر و ثواب اور نیکیاں بھی عطا کرے گا۔ اسی طرح سے دوسرا ٹکڑا ہے وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ ایمانا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ۔ تو میرے بھائیو دوستو، جس شخص نے رمضان کا قیام کیا، رمضان کی رات میں قیام کیا، جس کو ہم اور آپ تراویح کے نام سے جانتے ہیں، تو جس شخص نے، آپ یوں کہہ لیں کہ جس شخص نے رمضان میں تراویح کا اہتمام کیا اور اس پر وہ پڑھتا رہا تو ایمان و احتساب کے ساتھ، تو یہاں ایک بات نوٹ کر لیں، رمضان کا روزہ تو فرض تھا، اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، لیکن یہ قیام اللیل یا تراویح یہ فرض نہیں ہے۔ تو پھر یہاں ایمان و احتساب کا کیا مطلب ہوگا؟ تو یہ مطلب یہ ہوگا کہ اس رات کی اور اس نماز کی، جہاں قیام اللیل قام ومن قام لیلۃ القدر،
ابھی اس کے نیچے آئے گا۔ تو جس شخص نے رمضان کے رات میں قیام کیا، یہ تراویح پڑھی، تو گویا کہ یہ ہوا کہ اس عمل کی فضیلت اور اس عمل کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اور پھر اس عمل پر اجر و ثواب کی امید کے ساتھ جس شخص نے یہ تراویح پڑھی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ خوشخبری سنا دی گئی ہے کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، دھل دیے جائیں گے، صاف کر دیے جائیں گے، اس کے نامے اعمال سے اسے مٹا دیا جائے گا۔ آگے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو یہاں بھی یہی ہوگا کہ اس رات کی یعنی قدر کی راتوں کی فضیلت کو مانتے ہوئے، اس کی تصدیق کرتے ہوئے، اور اس رات کے مل جانے پر یا اس رات کی فضیلت یا اس رات کے اندر عمل کی فضیلت، ان تمام چیزوں کی تصدیق کرتے ہوئے اگر ایک آدمی اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت کی رضا، اس کی خوشنودی کے ساتھ عبادت کرے، تو پھر غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس حدیث پاک میں دو چیزیں اور جانتے چلیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا، اور وہ بھی مجہول، ٹھیک ہے، یعنی جو کیا غفرہ نہیں، غفرہ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، ایک تو ماضی کا صیغہ ہے اور پھر وہ مجہول ہے، تو یہاں دو چیزیں بڑی واضح سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو بخشش اور مغفرت کا جو عمل ہوگا وہ مستقبل میں ہوگا، تو اب جب مستقبل میں ہوگا تو اب آدمی سوچ سکتا ہے یار ہوگا نہیں ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیا نہیں ہوگا، تو وہاں اس چیز کی وہ جو ذہن میں ایک اشکال پیدا ہو سکتا تھا، ایک وہم و گمان آ سکتا تھا، حالانکہ اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں ایسا تو کوئی مومن سوچ ہی نہیں سکتا، لیکن پھر بھی ایڈوانس میں پیشگی طور پر اس بات کو سمجھا دیا گیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یعنی ماضی کا صیغہ بتاتا ہے کہ یہ عمل ضرور ہوا، یعنی یہ عمل گویا کہ ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آدمی کو یقین ہونا چاہیے کہ اس عمل کے ہونے میں کوئی شبہ نہیں، اور ماضی کا صیغہ یہ بتاتا ہے۔ تو حالانکہ یہ عمل کب ہوگا؟ مستقبل میں ہوگا، مستقبل میں جب اللہ کی بارگاہ میں انسان پہنچے گا تو پھر وہاں اس کو پروانہ ملے گا بخشش کا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ عمل دراصل مستقبل میں ہے، لیکن ماضی کا صیغہ اور پھر اس پر جو ہے مجہول کا صیغہ یہ بتاتا ہے کہ یہ عمل اتنا پختہ ہے ہونے میں، یوں سمجھیے کہ وہ ہو گیا۔ میرے بھائی دوستو، اس حدیث پاک میں تین چیزیں اور معلوم ہوتی ہیں سرسری طور پر، بہت ساری باتیں اس میں معلوم ہوتی ہیں لیکن سرسری طور پر۔ نمبر ایک یہ کہ رمضان کے روزے کی فضیلت کے ساتھ ساتھ رمضان کے قیام پر ابھارا گیا ہے، یعنی تراویح کی نماز پر بندوں کو ابھارا گیا ہے، اس کی ترغیب دلائی گئی ہے اور تشویق پیدا کی گئی ہے۔ اور اسی طرح سے اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی ان مخصوص اعمال کو کرتے ہوئے اخلاص ایک گونا ہونا چاہیے، یعنی اخلاص کوٹ کر بنا چاہیے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیں، یہ اس اخلاص کا تعلق ہمیشہ سے ہے، لیکن اس حدیث پاک سے گفتگو ہو رہی ہے اس لیے اس سلسلے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اعمال جب کریں تو بندہ اجر و ثواب کی امید لگائے ہو۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جب ایک انسان اجر و ثواب کی امید کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے تو پھر اس کام میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ ابھی آپ کوئی کام کر رہے ہوں اور آپ کو پتا ہو کہ اس سے مجھے یہ چیز حاصل ہوگی تو آپ کام دل لگا کے کریں گے، لیکن آپ یوں ہی کسی کی بیگاری جسے کہتے ہیں، اگر آپ بیگاری کریں گے تو اس کام میں حسن پیدا نہیں ہوگا، اس کام میں بہتری پیدا نہیں ہوگی، بس یوں ہی بس ٹائم پاس یا کہہ لیں یا جو ہے کھانا پوری کہہ لیں۔ تو جب آپ اجر و ثواب کی امید کے ساتھ کوئی کام کریں گے تو کھانا پوری نہیں ہوگی، وہ ایک رسم اور رواج کے نام پر نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اندر آپ حسن پیدا کریں گے، آپ کوشش کریں گے کہ نہایت ہی حسن ادا کے ساتھ اور اسی طرح سے نہایت ہی بہتر طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ کام کیا جائے اور اخلاص کی بھی خوبی اس کے اندر پیدا کر کے کی جائے۔ تو میرے بھائی دوستوں، کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ حدیث پاک آپ نے سن لی، اس حدیث پاک میں 3 کام کو بتایا گیا ہے، اور 3 کام جو کرے، تینوں کام کرنے والا، اور الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم لوگوں کو یہ تینوں کام کرنا آسان بھی ہے اور اللہ کی توفیق مل بھی چکی ہے۔ 2 کام تو ہم کر ہی رہے ہیں، رمضان کے روزے رکھنا، اللہ قبول کر لے، یہ میں
कह रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसलिए नहीं कि कोई रियाकारी के तौर पर। ये रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं तो इसमें रियाकारी का कोई मसला नहीं है, इसको तो रखना ही रखना है। ठीक है, तो बताने का मतलब रियाकारी नहीं, बताने का मतलब ये है कि याद दहानी कि माशाल्लाह अल्लाह की तौफीक से हम रोज़ा रख ही रहे हैं, साथ ही साथ तरावी भी पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। तो 2 काम तो हम कर ही रहे हैं माशाल्लाह। तीसरे काम की भी तौफीक इंशाल्लाह जल्द अज जल्द मिलने वाली है। दूसरा अशरा शुरू हो चुका है, तीसरा अशरा आने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि पहला अशरा इतनी सुरात के साथ गया है तो दूसरा अशरा उससे ज़्यादा सुरात के साथ और तेज़ी से जाएगा। और तीसरा अशरा आने में आप ये समझिए कि आप आँख मल के उठेंगे तो तीसरा अशरा आपके सामने आ चुका होगा, यूँ महसूस होगा। तो कहने की बात ये है कि तीसरा अशरा आपके बिल्कुल सर पर आ चुका है और इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से हमें तीसरे अशरे में क्या नाम है क़द्र की रातों में जाग कर अल्लाह की इबादत और तरह तरह की ज़िक्र अज़कार तिलावत कुरान वगैरह वगैरह करने की तौफीक अल्लाह की तौफीक से इंशाअल्लाह हम करेंगे। तो कहने की बात ये 3 काम जो लोग करेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुनाई है, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, उसके पिछले सारे गुनाह माफ़, बख्शिश, मग़फ़िरत। अच्छा एक बात याद रखें, अच्छे अमाल से बहुत सारे अमाल हैं जिन अमाल के करने से इंसान के गुनाह मिटते हैं और दर्जात बुलंद होते हैं, अल्लाह की रज़ा हासिल होती है, मर्तबे बढ़ते हैं, वहीं साथ ही साथ बख्शिश व मग़फ़िरत के परवाने भी मिलते हैं। उस पर इंशाअल्लाह कभी बाद में होगी, लेकिन आज मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूँ मग़फ़िरत और रमज़ान। तो ठीक है, यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, जिस शख्स ने ये काम किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके पिछले सारे गुनाहों को की बख्शिश कर देगा। एक बात और याद रखें, छोटे छोटे गुनाह इससे मुराद हैं, बड़े गुनाह और हुकूकुल इबाद इससे हरगिज़ मुराद नहीं है। बड़े गुनाहों की बख्शिश कैसे होती है और हुकूकुल इबाद की माफ़ी तलाफ़ी कैसे होती है, उस पर गुफ्तगू शायद हुई है, लेकिन एक बार फिर करेंगे इंशाअल्लाह किसी मौके से। लेकिन अभी आप समझें कि ये छोटे छोटे गुनाह, और एक बात और याद रखें, ये छोटे छोटे गुनाह अगर एक इंसान करता रहे उस पर मुसिर रहे, उसको छोड़े ना, तो फिर ये बड़े हो जाते हैं, वो भी उसका भी शुमार बड़ों में होने लगता है। तो बहरहाल कहने की बात यह है कि इस हदीस पाक से आपने जो सुना और जो समझने की कोशिश की, अल्लाह हम समझ की तौफीक दे और उससे कहीं ज़्यादा अमल की तौफीक दे कि बख्शिश व मग़फ़िरत का परवाना हमें मिलेगा कब, मन साम रमदान, मन काम रमदान व मन काम लैलतुल क़द्र। मेरे भाई दोस्तों, आपको मैंने रमज़ान की आमद से 1 दिन पहले आपको सुना था कि रमज़ान की पहली रात, रमज़ान की जब पहली रात होती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कुछ काम होते हैं, जन्नत दरवाजे खोले जाते, जहन्नम दरवाजे बंद हो जाते और सरकश शयातीन जकड़ दिए जाते। और उसी हदीस में आगे चल करके है कि उनादा मुनादिन, और एक निदा लगाने वाला निदा लगाता, पुकारता है, या बाग़ियल खैर अक़बिल, ऐ खैर के तलबगार आगे बढ़, नेकियों की तलब में आगे बढ़, वया बाग़िय शर अक़सिर, और ऐ शर के तालिब और ऐ शर करने वाले शर पसंद शख्स, अब शर पसंदी से बाज आ जा, रुक जा, अब अपने हाथ को रोक ले। और उसी हदीस का जो टुकड़ा है ज़रा वो जो मुझे बताना है, वलिल्लाहि उतक़ाउ मिनन नार, और अल्लाह के लिए जहन्नम से आज़ाद करदा कुछ लोग होते हैं, यानी कुछ लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नम से आज़ाद कर देता है। और ये आज़ादी कब मिलती है, जब उसकी तरफ से बख्शिश व मग़फ़िरत का परवाना मिले। बख्शिश व मग़फ़िरत का परवाना कब मिलता है, जब उसकी रहमत हो, तो उसकी रहमत से बख्शिश व मग़फ़िरत के परवाने मिलते हैं जो जन्नत में दाखिले का सबब और जहन्नम से बचाव का सामान होते हैं। और कमाल देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शफ़क़त और रहमत देखें, वज़ालिका कुल्ल लैला, हर रात ये अमल होता है। आज भी ये हुआ होगा, यकीनन हुआ होगा, सुबह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, और हदीस के आ जाने के बाद सुबह की गुंजाइश नहीं रहती। आज भी ये हुआ, इससे पहले की 11 रातों में हुआ, आने वाली जो बाकी जो है जितनी रातें बची हैं 17 या 18, उन रातों में भी ये अमल होता रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुछ लोगों को बख्शिश का परवाना देता रहेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें उन्हीं लोगों में बसाए, उन्हीं में से बनाए। अल्लाह तो हम दुआ करें कि अल्लाह हर रात जो परवाना देता है बख्शिश और मग़फ़िरत का, हर रात में हमारा नाम हो। अल्लाह हम सबको नामों को उस रजिस्टर में दर्ज कर ले। मेरे भाई दोस्तों, तीसरी हदीस मैं आपको सुनाऊँ।
ابو ترمذی مسند احمد میں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ادب المفرد میں. اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتا دوں، جو یہ حدیث حسن صحیح ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو ترتیب دی ہے جو حدیث کی، صحیح سنن الترمذی، صحیح سنن الترمذی، اس میں انہوں نے حسن صحیح کہا ہے. یعنی یہ حدیث بالکل پرفیکٹ ہے، صحیح ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ فرمان ہے. وہ حدیث ذرا اور بھی جملے ہیں، لیکن میں اس میں سے ایک جملہ پڑھ رہا ہوں جو آج کے موضوع سے متعلق ہے. اسی میں ہے کہ رغم انف رجل، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو. واقعی بدبختی کی اور بدقسمتی کی اس سے بڑی علامت اور کیا ہو سکتی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو. کس شخص کی ناک؟ دخل علیہ رمضان، جس کے پاس رمضان کا مہینہ آ جائے، یعنی جو رمضان کے مہینے میں داخل ہو جائے، یعنی رمضان کے مہینے کو وہ پالے. ثم انسلخ، اور وہ رمضان چلا جائے، ختم ہو جائے، یعنی مہینہ آئے اور آ کے چلا جائے. اتنا معزز مہمان آئے اور مہمان آ کے چلا جائے، یعنی رسیا چلا جائے، غصہ ہو کر کے، ناراض ہو کر کے. سمجھتے ہیں رسیا نا؟ ناراض ہونا، غصہ ہونا، یعنی اس کے آنے کا کوئی فائدہ، اس کے آنے سے آپ کوئی فائدہ نہ اٹھا سکیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ، کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو شخص رمضان کے مہینے کو پائے اور وہ رمضان کا مہینہ چلا جائے کیسے؟ قبل ان یغفر لہ، قبل اس کے کہ اس کے لیے بخشش کا، مغفرت کا سامان پیدا ہو سکے. یعنی بخشش و مغفرت کروائے بغیر یہ مہینہ اگر ہم نے چلے جانے دیا، یہ مہینہ ہم سے چلا گیا اور ہم نے اپنے بخشش و مغفرت کے حصول کے سامان کو ہم نے مہیا نہیں کیا اور اس پر ہم نے توجہ نہیں دی، یعنی رمضان کے روزے نہیں رکھے، قیام اللیل نہیں کیا اور قدر کی راتوں کو جاگ کر کے اللہ کی عبادت نہیں کی اور طرح طرح کی جو عبادات ہیں ان تمام چیزوں پر توجہ نہیں دی، گویا کہ ہم نے اس مہمان کو ناراض کر کے یوں ہی واپس کر دیا اور بھیج دیا اور مہمان چلا گیا قبل اس کے کہ ہم نے جو چیز حاصل کرنی تھی وہ ہم حاصل نہیں کر سکے. میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر اس طور پر رمضان ہم سے چلا جاتا ہے اور رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے اور ہمیں رحمت و بخش اللہ رب العزت کی بخشش و مغفرت کا پروانہ اگر نہیں مل سکا تو اس سے بڑی بدنصیبی، اس سے بڑی بدقسمتی اور اس سے بڑی ہرمہ نصیبی اور کیا ہو سکتی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ کتنا سخت جملہ ہے. آپ کا فرمان رغم انف رجل، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس شخص کو رمضان کا مہینہ ملے اور رمضان کے مہینے کا اختتام ہو جائے اور اسے بخشش کا، مغفرت کا پروانہ نہ مل سکے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پہلو پر غور کرنے کی توفیق دے اور جو ایام بچے ہیں ان تمام ایام کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی توفیق دے اور بخشش و مغفرت کے حصول کے تمام جتن کرنے کی توفیق دے. اور جو ایام گزر چکے اس میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوئیں اور جو ہم سے جو ہم نے اس کا صحیح معنوں میں حق ادا نہ کر سکے تو اللہ سے دعا کریں اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کوتاہیوں کو معاف فرما اور جو کچھ ٹوٹے پھوٹے کام جو ہوئے ہیں ان تمام کو قبول فرما اور انہیں ذریعہ بنا اپنی رحمت کا، اور یہ رحمت ذریعہ بن جائے تیری طرف سے بخشش و مغفرت کے پروانے کا حصول کا. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. میرے بھائیو اور دوستو، اس سلسلے میں ایک اور حدیث سنا دوں اور بات ختم کر دوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بروی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ سب فرماتے ہیں کہ الصلوات الخمس، پانچوں نمازیں، یہ 5 نمازیں صرف رمضان میں نہیں فرض ہیں، یاد رکھیے گا. رمضان میں ہم 5 نمازوں کا اہتمام کہیں نہ کہیں کر لے جاتے ہیں اللہ کی توفیق سے. اللہ ہمیں 5 وقتہ نمازی ہمیشہ کا بنا دے. اللہ ہمیں تو 5 وقتہ ہمیشہ کا نمازی بنا، بلکہ جماعت کے ساتھ مسجد میں ادائیگی کی. آج مسجدیں بند ہیں، یہ وقتی باتیں ہیں. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس میں خیر کے پہلو اتنے سارے ہوں گے کہ جن میں سے کچھ تو ہم نے سمجھ لیا، لیکن انشاءاللہ اس میں خیر کے پہلو اتنے زیادہ ہوں گے کہ جو شاید کچھ اور کھل کر کے بعد میں سامنے آئیں اور کچھ ایسے ہوں گے جو ہمارے سامنے نہیں کھلے ہیں اور نہیں کھل سکیں گے. لیکن بہرحال مسجد کھلے گی انشاءاللہ الرحمن، اللہ کی توفیق سے پھر مسجد آباد ہوگی، ہم آباد کریں گے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم رمضان میں بھی عبادات سے شغف رکھیں، اس سے شوق رکھیں اور عبادات کو اللہ رب العزت کی خوشنودی کی خاطر اس کی فرضیت کو سامنے رکھتے ہوئے ادا کریں. اور رمضان کے علاوہ دنوں میں بھی ان تمام خوبیوں سے، ان تمام خوبی والے کاموں کو کرتے رہیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الصلوات الخمس والجمعہ الی الجمعہ، اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، ورمضان الی رمضان، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، مکفرات، اللہ اکبر، ما بینہن،
یعنی ایک نماز اور دوسری نماز، دوسری اور تیسری، تیسری اور چوتھی، چوتھی سے لے کے پانچویں، ان تمام نمازوں کے بیچ میں جو اوقات ہیں، اسی طرح سے ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ کے بیچ میں جو ایام ہیں، جو اوقات اور ایام ہیں، اسی طرح سے ایک رمضان یعنی رمضان 1440 والا اور یہ رمضان 1441 والا، اس کے بیچ میں جو 11 مہینے ہیں، ان 11 مہینوں کے اندر جو کچھ ہم سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوئے ہوں گے، اور یقیناً ہوئے ہوں گے، نہیں ہوئے ہیں، گناہوں سے ہم پاک نہیں ہیں۔ انبیاء کو اللہ رب العزت نے معصوم بنایا، باقی کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو، وہ خطا سے پاک نہیں ہو سکتا۔ کل بنی آدم خطا، نبی کا فرمان، خلاص، اس میں کچھ کہنا ہونا نہیں ہے، سوچنا نہیں ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ان کے مابین جو ایام، جو اوقات، جو ٹائمز ہیں، ان تمام کے مابین اگر کسی نے کوئی غلطی کی، چھوٹے موٹے گناہ ہو گئے، انسان ہے، انسان ہونے ناتے، تو ان گناہوں کا، جیسے نماز، آپ فجر کی نماز پڑھ کے آئے اور ظہر کے بیچ میں آپ سے کچھ خطائیں ہوئیں، چھوٹے چھوٹے گناہ، لیکن یاد رکھیے گا وہ حقوق العباد نہ ہوں اور گناہ کبیرہ نہ ہوں۔ ان دونوں سے بچتے ہوئے اگر چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، جیسے آپ ظہر کا وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے، یہ سب ختم ہو جائیں گے، ایسے ہو جائیں گے جیسے گویا کہ تھے ہی نہیں۔ اسی طرح سے ظہر اور عصر کے بیچ میں، ظہر عصر اور مغرب کے بیچ میں، مغرب اور عشاء کے بیچ میں، عشاء اور فجر کے بیچ میں، گویا کہ 24 گھنٹہ اگر ایک آدمی 5 وقتہ نمازی ہے، واقعتاً اگر صحیح معنوں میں ایک انسان 5 وقتہ نمازی ہے، تو آپ یقین کریں چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اس کے یوں سمجھیے کہ وہ اس سے چھوٹے گناہ ہوتے ہی نہیں، کیونکہ فجر پڑھی، ظہر پڑھی تو ختم ہو گئے، ظہر کے بعد عصر پڑھی تو اس کے بیچ میں جو ہوئے وہ ختم ہو گئی، جمعہ کا دن آیا، جمعہ کی نماز، اور اس کے بعد پھر دوسرا جمعہ آیا، اس کے بیچ کے ختم ہو گئے۔ اور اس سے بڑا فضل دیکھیں اللہ رب العزت کا، اس کا کرم دیکھیں۔ اچھا دیکھیں، کمال یہ ہے، سوچنے کی بات ہے، اللہ رب العزت لاکھ جتن کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا حربہ ہو جس سے ہر بندہ بخشش و مغفرت کا پروانہ کم سے کم حاصل کر سکے۔ وہ تو پوری جتن کرتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے، اس نے کتنے اعمال، چھوٹے چھوٹے اعمال، بڑے بڑے فائدے، کم اعمال اور زیادہ اس کے اجر و ثواب اور نیکیاں، یہ آخر کس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عذاب دینا نہیں چاہتا، مطلق طور پر اس کی یہ تمنا، اس کی یہ خواہش نہیں کہ وہ اپنے بندوں کو عذاب دے۔ ہر طرح کی کوشش، ہر طرح کے اعمال، ہر طرح کی چیزیں اس نے پیش کر دی ہیں، یہ کر لو میں معاف کر دوں، وہ کر لو معاف کر دوں، کتنے بڑے بڑے گناہ کے توبہ کر لو معاف کر دوں، بڑے سے بڑا کفر اور شرک جیسا گناہ اللہ رب العزت توبہ کرنے پر معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ آخر یہ اس کی رحمت ہی تو ہے، یہ اس کا فضل ہی تو ہے، اور کیا ہو سکتا ہے اس کو؟ وہ معاف کرے نہ کرے اس کی مرضی، اس کی مرضی۔ اور اگر وہ معاف نہ بھی کرے تب بھی وہ اس کے طرف سے وہ ظلم نہیں ہوگا، لیکن اس کا کرم، اس کا لطف، اس کی عنایت، اس کا فضل، اس کی رحمت، اللہ اکبر۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا مکفرات ما بینہن، ان کے مابین جتنے اوقات ہیں، ان اوقات کے مابین جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ کیسے چھوٹے چھوٹے؟ میں کہہ رہا ہوں بڑے کیوں نہیں، کیونکہ آخری جو جملہ ہے وہ قابل غور ہے۔ آخری جملہ ہے اذا اجتنب الکبائر، جب انسان کبائر یعنی کبیرہ بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتا رہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ یہ جو بڑے بڑے گناہ جن سے روکا گیا ہے ان سے تم اگر اپنے آپ کو بچا لو، تب اللہ کہتا ہے نکفر عنکم سیئاتکم، تو تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ کو معاف کر دیں گے، دھل دیں گے، معاف کر دیں گے، ختم، رجسٹر سے بالکل ملغا کر دیں گے، محو کر دیں گے، مٹا دیں گے، سرے سے ختم۔ بالکل یہ سمجھ لیجیے جیسے اس لیٹ پر جو ہم نے پہلے لکھتے تھے اس کو پھر بعد میں صاف کر دیتے تھے، بالکل ختم ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آخری بات میں بتا دوں آپ کو کہ ہمارے جو اسلاف تھے، اللہ اکبر، اسلاف ہمیشہ اللہ رب العزت کا خوف و خشیت اپنے سامنے رکھتے تھے اور ان کاموں کے کرنے کی ہمیشہ طلب اور تڑپ رکھتے تھے
جن کاموں سے اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت، اس کی بخشش کا سامان فراہم ہوتا تھا، اور ان کاموں سے بچنے کی پوری جتن کرتے تھے جس سے اس کا غضب، اس کی ناراضگی کا سبب بن سکتا تھا، وہ کبھی بخشش و مغفرت پر تکیہ لگا کر کے بے عملی کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے۔ یہ بات یاد رکھیے، بڑی اہم بات ہے۔ وہ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، سب کچھ بچا ہے، لیکن اس بنیاد پر ایک انسان عمل سے بے بہرا ہو جائے اور عمل کرنا چھوڑ دے، یا گناہ کرتا رہے اور گناہوں کو نہ چھوڑے، مصر رہے، یہ بہت بڑی بھول ہوگی، بہت بڑی بھول ہوگی۔ اسلاف کرام، صحابہ کرام، اور آپ جتنے بڑے بڑے جو اللہ کے ولی اور اولیاء گزرے ہیں، ان تمام کی زندگیوں کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو ملے گا کہ انہوں نے کبھی جان بوجھ کر کے غلطی کرنے کی کوشش نہیں کی، اور جیسے غلطی ہوتی تھی، جیسے فوراً احساس ہوتا تھا تو فوراً ندامت کے آنسو ان کے بہہ جاتے تھے اور فوری طور پر اسے چھوڑ دیتے اور سچی اور توبہ کیا کرتے ہیں، توبۃ نصوحہ کیا کرتے تھے۔ اور میرے بھائیو دوستو، ہمیشہ اچھے اعمال کی طرف وہ لو لگاتے تھے، اچھے اعمال کرنے کی طرف وہ دوڑ پڑتے تھے، اور اسی طرح سے میرے بھائیو اور دوستو، وہ کبھی بخشش و مغفرت پر، اللہ کی رحمت پر، اور اسی طرح سے اللہ کے اس کے ودود ہونے پر، اس کے رؤوف ہونے پر، اس کے کریم ہونے پر تکیہ لگا کر کے نہ نیکی سے وہ پیچھے رہتے تھے، نہ گناہ پر مصر رہتے تھے۔ اس لیے اس نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اعمال کرتے رہیں، اور گناہ جب ہم سے بتقاضۂ بشریت ہو جائیں تو اس سے فوری طور پر نادم ہو کر کے اس گناہ کو چھوڑنے کا عزم مصمم کریں، اور اللہ رب العزت سے توبہ طائب ہو جائیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو بخشش و مغفرت کے جو پروانے کے حصول کے جو اسباب و ذرائع اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں، ان تمام کاموں کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھا دے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت